بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر ہے 50. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 42. وی لاگ نمبر 42، 42 نمبر وی لاگ. اور یہ قصہ چل رہا ہے بیان حضرت ہود علیہ السلام کا، اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قصے انبیاء کرام کے. اور یہ بیان چل رہا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا. اس کا 1 ویلاگ 2 اور 3 پہلے پیش کر چکے ہیں. یہ اس کا آخری ویلاگ ہے اور آخری حصہ ہے اس کا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین 100 سال تک زندہ رہے. بعدہ ان لوگوں نے بھی انتقال کیا اور ان کی اولاد بھی اپنے آبائی دین پر ایک عرصہ دراز تک قائم رہی، اور ایک کثیر آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے اور دین و دنیا کی راہ مخلوق خدا کو بتاتے رہے. اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم سب کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا زمین و آسمان کے خدا کو پوجتے ہیں. ابلیس لعین نے کہا کہ کیا تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. شیطان نے یہ سن کر ان سے کہا کہ تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفیع ہوئے. ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر کے ایک بت پتھر کا بنا کر میدان میں رکھ دیا، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اور کیسا کیا تیرے رب نے سمود قوم سے، جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے کے اور ان کو وادی میں رکھ دیا. یعنی جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے کے اور ان کو وادی میں رکھ دیا. فائدہ، وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے، اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے، اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراشے تھے، اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نکرا پلا دیا تھا، اور ایک تخت عظیم الشان بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا تھا. بعد ابلیس نے کہا کہ تم سب اس کو سجدہ کرو، اور ابلیس کے کہنے سے سب لوگوں نے سجدہ کیا اور وہ سب کافر ہو گئے. اور اسی جگہ ایک گنبد عظیم الشان بنا کر اسے معبد خانہ قرار دیا. نعوذ باللہ منہا. بعد خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا، اس نے اس گنبد کو چھید کر کے بت کے اندر جا کر خود توم اپنا اس کے سر میں چبھو کر سمیت اس کو اٹھا کر دریائے محیط میں ڈال دیا. تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت متحیر و پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کس کو پوجیں گے. بعد خدا تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. بعد قصہ حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ شداد لعین کا تحریر کرتا ہوں، کیونکہ شداد لعین بھی حضرت ہود کے زمانے میں تھا، اسی وجہ سے حضرت ہود کے بعد ہی تحریر کیا گیا ہے. شداد لعین کا بیان ہے. اس کے بعد انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ ویلاگ یعنی ویلاگ نمبر 43 میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. ویلاگ نمبر 42 ہمارا کمپلیٹ ہوا. تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ. وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ.
انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ. میں ہوں شبیر و شبر کے در کا غلام، فضل مولا سے اے سید فاطمہ. تیرے غیظ و غرب تیرے غیظ و غضب سے لرزتا رہا ہر منافق لئیں دین کا فاطمہ. تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ.